احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس محفل میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نحل کی 90 نمبر آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، اتنی زبردست آیت مبارکہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کو ایک اسی آیت کے اندر سمو کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست آیت مبارکہ ہے کہ کفار میں سے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے لوگ بھی اس کی تعریف کرنے سے پیچھے نہیں رہے، اور حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے یہ ایسی زبردست آیت مبارکہ ہے کہ ہر خطبے میں ہر عالم دین شروع سے ہی پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایسی زبردست آیت مبارکہ ہے کہ جب علماء اپنے خطاب کو ختم کرتے ہیں تو وہ بھی اکثر اسی آیت مبارکہ کے اوپر اپنے الفاظ کو، اپنی تقریر کو ختم کیا کرتے تھے۔ وہ ایسی زبردست ہے کہ اس میں عدل، احسان اور اسی طرح صلہ رحمی کا بہترین طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور ہر بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین عدل اور احسان کا ذکر شروع میں فرماتے ہیں۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات میں افراط و تفرید سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو داہریوں کی طرح اللہ کے وجود کا انکار کرے اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ رب العالمین کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ رب العالمین مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گنہگار مسلمان کا معاملہ اللہ کی معشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے۔ اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اگر وہ جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے بیوی، بچے، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ ہی عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضروری کرے، البتہ نفلی عبادات اور ریاضات اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ اسی طرح سخاوت کی بات کریں تو ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ تو اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان رہے۔ تفسیر روح البیان۔ تو اس تفسیر سے یہ پتہ چلا کہ عدل جو ہے وہ درمیانی راہ کو اختیار کرنا ہے، افراط سے بھی اور تفرید سے، دونوں سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔
مفسرین نے عدل اور انصاف کے اور بھی معنی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس طرح عبادت کرنا گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ تفسیر خارزن۔ ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے لیکن مقصود ایک ہی ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہوں، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ تفسیر خارزن۔ حضرت عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب تعالی کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی طمع ختم کر دے، اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ اسی طرح عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل اور کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، یعنی چھوٹی بڑی کسی بھی چیز میں خیانت نہ کرے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ تفسیر قرطبی۔ عدل اور احسان دونوں پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، اور صرف عدل پر اکتفا نہ کرے۔ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف دونوں کا حکم دیا ہے۔ عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے۔ احسان کامیابی اور خوش بختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے۔ لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ احیاء علوم الدین۔ اسی طرح آگے جو لفظ ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زیادہ کچھ مال دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا مستحب عمل ہے۔ تفسیر خارزن۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں درج ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص نے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ بخاری شریف۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں۔ رحم یعنی کہ رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہٰذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانا بہت ضروری ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، یہ حدیث قدسی شریف، کہ جو رشتہ داروں کو رشتہ داری کے ساتھ ملائے گا، یعنی کہ اپنے ساتھ ملا کر رکھے گا تو ان کو ملایا جائے گا، جو رشتہ داری کاٹے گا اس کو میں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں وسعت ہو اور بری موت دافع ہو، یعنی بری موت دور ہو جائے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ مستدرک۔ آگے ارشاد فرمایا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہر شرمناک اور مذموم قول اور فعل سے، اسی طرح شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شرعیہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ فحشاء، منکر اور بغی یہ ہے کہ ظاہر اچھا ہو اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس پوری آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو حکم دیا اور 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نمبر 1 پہ ہے، فرمایا عدل کا حکم دیا۔ عدل اقوال اور افعال میں انصاف، مساوات کا نام ہے۔ اس کے میں فحشاء یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد قبیح احوال اور اقوال مراد ہیں۔ احسان کا حکم فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ اس کے مقابلے میں منکر ہے، یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ فرمایا رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور شفقت اور محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا۔ اس کے مقابلے میں بغی ہے، اس کا معنی اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا، ختم کرنا ہے۔ تفسیر خارزن۔ ان ساری باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد، یعنی عدل و انصاف قائم کرنا، برائی سے بچنا، ظلم سے بچنا، بری بات سے بچنا، ان ساری چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تفسیر خارزن۔ سورہ نخل کی اس آیت مبارکہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ شعب الایمان۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طاعات فرض بھی ہیں اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں جمع فرما دیا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ عدل فرض، احسان نفل، اور قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم گناہوں پر مشتمل ہے، اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع فرما دیا ہے۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تفسیر مدارک میں آیا ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ گئی تھی،
یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے حیائی، بری بات اور ظلم سے ہمیں باز رکھے۔ ہمیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور مرتے وقت زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔